بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الله شديد العقاب. واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. ترجمہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی آرزو میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم اسی کی طرف تمہارا اٹھنا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کتابشیں، اللہ تیرے جسم منور کتابشیں، اے جان جہاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جان جہاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن عید پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن عید پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا
آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا خوبصورت بیان اور آپ کی محبت کی آیات قرآن کریم سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز اگلی آیت پڑھی جائے گی. یہ بات ذہن نشین کی جائے کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہی اصل میں قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن کو جس نے ترجمے سے نہیں پڑھا وہ اس غلط فہمی کو بار بار اپنے اندر سے نکالے کہ اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے، اور قرآن کو بغیر سمجھ کے جس نے بھی ایسا کوئی عمل کیا ہوا ہے اسے فوراً اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اسے الحمد سے ترجمے کے ساتھ قرآن شروع کرنے کی سعادت ملے، اور اللہ اسے توفیق دے کہ وہ پورا قرآن ترجمے سے پڑھنے کی سعادت حاصل کرے، تبھی اس کا حق ادا ہوگا. ارشاد فرمایا قرآن کریم کے تم پہ 4 حق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کے عربی متن کو پڑھا جائے. یہ اس کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، جس طرح آپ ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، بیویوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، شوہروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ایسے ہی قرآن کا بھی تم پہ حق ہے کہ تم اس کو روز پڑھو، اس کی تلاوت کرو. اور اگر یہ حق ادا نہ ہوا تو جس طرح ماں باپ کے حق ادا نہ ہوں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، جس طرح بیوی بچوں کے حق ادا نہ ہوں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، بہن بھائی کے حق ادا نہ کیے تو ناراض ہو جائیں گے، ایسے ہی قرآن کا بھی حق ادا نہ ہوا تو قرآن ناراض ہو جائے گا، قرآن کی بھی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو پہلا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے عربی متن کے ساتھ، جو اس کی عربی ہے اس کو صحیح پڑھا جائے. دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، جو پڑھا ہے جانا جائے کہ یہ کیوں نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، اس آیت کے پیچھے واقعہ کیا ہے، اللہ نے کیوں ہمارے ساتھ اتنا بڑا کلام کیا، اور اللہ مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے اس آیت سے. جانیں کہ اللہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، تو اس کو سمجھا جائے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے، آیت کا معنی کیا ہے، آیت کے پیچھے مفہوم کیا ہے. یہ دوسرا حق ہے. تیسرا قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ نہ صرف اسے پڑھا جائے، نہ صرف اسے سمجھا جائے، بلکہ اس پہ عمل کیا جائے. جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، پھر اس پہ عمل کرو. اگر قرآن نے تمہیں بتایا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز پڑھو. اگر قرآن نے کہا ہے کہ آتاؤ الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ ادا کرو. اور قرآن نے کہا ہے کہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین سے احسان کرو تو احسان کرو. قرآن نے کہا ہے کہ تمہیں حج کرنا ہے تو حج کرو.
لہذا عمل کرنا اس کا تیسرا حق ہے کہ جو اس پہ پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ اور قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ جو پڑھا، جو سمجھا، عمل کیا، اب لوگوں تک اسے پہنچایا جائے، اس کو پھیلایا جائے، اس کی آیات کا نور لوگوں تک دیا جائے، جانا جائے کہ میں نے سنا تھا تو اب مجھ پہ یہ حق لازم ہو گیا کہ اس کی آیت کو آگے بتانا ہے۔ تو یہ چاروں حق قرآن کے ہیں، اور اللہ یہ چاروں ہی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم چاروں ہی ادا کریں۔ ابھی ہم دوسرے حق میں پہنچ گئے ہیں، قرآن کریم کو عربی سے ابھی ہم نے سن لیا، ابھی ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق بھی دے اور انشاءاللہ پھیلانے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے آج سورہ انفال میں سے آیت آپ کے سامنے ہے، نوٹس کھول لیجئے، اپنے نوٹس اپنے سامنے رکھیے اور اس آیت کی طرف نظر کیجئے جو قرآن کریم میں سورہ انفال میں آیت نمبر 23 کو اللہ نے حضور کی شان بنا کے نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، تمہارا اٹھنا اسی کی طرف ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ایک مہکتا ہوا باغ ہے، مہکتا ہوا گلستان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، اور اس میں بڑی خوبصورت نعت جو ہے وہ اللہ نے اپنے نبی کی لکھی ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ بارگاہ رسالت کے جو آداب ہیں وہ قرآن میں جگہ جگہ بیان کیے گئے۔ پوری سورت سورہ حجرات 19 آیتوں کے اوپر اتاری گئی، اور وہ ساری کی ساری ہی آداب رسول پہ ہے۔ پوری سورت حضور کے ادب کے لیے اتاری گئی، سورہ حجرات۔ اس کے علاوہ قرآن میں اللہ نے مختلف جگہوں پہ حضور کے آداب کی آیات کو لکھا ہے۔ اس میں سے ایک ادب ہم آج پڑھ رہے ہیں جو ابھی میں نے عرض کیا۔ پھر یہ بھی بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ بارگاہ رسالت کے آداب سیکھنا یہ مومن پہ لازم ہے، ہم سب پہ یہ لازم ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ کے آداب سیکھیں۔ جب ہم حضور کے پاس مدینہ جائیں، انشاءاللہ کہیے، یا جب ہم حضور کی کسی مجلس میں حاضر ہوں، یعنی مجلس رسول ہو، کوئی نعت شریف کی مجلس ہو، میلاد شریف کا موقع ہو، تو آداب پیش نظر رکھنے ضروری ہوں گے۔ اور اگر بغیر ادب کے وہاں گئے اور بغیر ادب کے اس جگہ پہ حاضری دی جہاں حضور کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں اقال اسلام کی گفتگو ہے، حضور کی باتیں ہیں، اور حضور کی باتوں میں جا کے بیٹھنے کی سعادت ملی ہے لیکن ادب نہیں ہے، تو سورہ حجرات واضح ہے کہ جس نے میرے نبی کی بارگاہ میں ذرا بھی بے ادبی کا ہلکا سا بھی معاملہ بنایا، میں اس کے سارے اعمال ضائع کر دوں گا، کوئی بھی عمل اس کا باقی نہیں رہے گا۔ لہذا بارگاہ رسالت کے آداب سیکھنا یہ ہماری لازمی ضرورت ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ان آداب کو اچھی طرح سیکھ کے جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تمہیں لے جائے انشاءاللہ، مدینہ پہنچے تو آپ ان آداب کو جان کے وہاں جائیں تاکہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ وہ نہ ہو کہ جو پاس ہے وہ بھی جو ہے وہ سب کچھ وہاں لٹا کے آ جاؤ، نہیں، بلکہ وہاں سے برکت لے کے آؤ، برکت رحمت لے کے آؤ۔ اور وہ کیسے ملے گی؟ وہ آداب رسول سے ملے گی۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو آپ ضرور اس کا ادب کریں گے۔ یہ ممکن نہیں کہ محبت ادب کے بغیر ہو، اور اس سے بھی اونچا درجہ احترام کا ہے۔ اگر کسی سے آپ محبت کرتے ہیں تو ضرور اس کا احترام بھی کریں گے آپ۔ احترام مطلب کہ اس کے لیے اچھے الفاظ بولیں گے آپ، اس کے لیے اچھی سوچ رکھیں گے، اچھے معاملات ذہن میں رکھیں گے، یہ ضروری ہے۔ ویسے ہی بارگاہ رسالت کے آداب جو ہیں وہ اللہ نے خود سکھائے ہیں، اور یہ کمال ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو خود بولنے نہیں دیا اس میں، کہ حضور خود اپنے آداب بیان کرتے اور آپ خود بتاتے کہ میرا ادب یہ ہے، میرا ادب یہ ہے، میرا ادب یہ ہے۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ خود اللہ نے آپ کے آداب کو پیش فرمایا۔ یہ بھی آپ کے
فضائل کا ایک بہت بڑا ایک زاویہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے آداب کو خود سکھایا ہے، الحمدللہ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ یہ دربار کوئی عام دربار نہیں ہے، یہ دربار کوئی عام دربار جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ دربار رسول تو ہے ہی ہے، یہی اصل میں دربار خدا بھی ہے۔ تو اصل میں دربار خدا کا ادب بیان کیا گیا، رسول کے آداب تو بیان ہو ہی گئے، لیکن اسی کے اندر اللہ کے بھی آداب ہیں، وہ بھی یہی ہیں۔ تو آئیے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس پر ذرا غور کیجیے۔ ارشاد فرمایا، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ یہاں گفتگو میں اللہ نے پہلے اپنا نام استعمال فرمایا اور ذاتی نام استعمال فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا کسی کو کبھی اللہ کی آواز آئی ہو؟ کیا کسی نے سنا ہو کہ اللہ اسے بلا رہا ہے؟ یا آواز آئی ہو کہ اللہ کی بارگاہ سے اسے کوئی ایسا کان میں کچھ محسوس ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آواز ہے؟ اللہ کو تو کوئی سن نہیں سکتا، اللہ کی تو آواز محسوس نہیں ہو سکتی، یہ تو ممکن نہیں کہ آپ اللہ کو سنیں۔ تو لا محالہ اس سے مراد رسول کا بلانا ہی ہوگا، اور رسول کے بلانے میں ہی اللہ کا بلانا ہوگا۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ اگر حضور بلا رہے ہیں تو اللہ اور اس کا رسول دونوں ہی بلا رہے ہیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تمہیں کوئی پیغام آیا ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے پیغام بھی ہے۔ ایک بات تو جو سادی سی ہے، جو ذہن میں رہنی چاہیے ہمیشہ، کہ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ کسی کو رسول بلائے۔ مجھے کہو سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ جس کو اللہ کا رسول یاد کرے اور ان کی لبوں پہ نام آ جائے کسی کا، اور وہ کہیں کہ فلاں کو بلا کے لاؤ۔ یعنی یہ اتنا بڑا مقام تھا، یہ اتنی بڑی خوش نصیبی تھی کہ باقاعدہ قرآن میں اس کی آیت اتاری گئی ہے کہ اگر رسول تمہیں بلائے، یعنی تمہیں آواز دے دے، تمہاری طرف اس کا رخ ہو جائے، تمہاری طرف اس کا چہرہ ہو جائے، اس کے ذہن میں تمہارا خیال آ جائے، اس کی سوچ میں تم آ گئے ہو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ ورنہ وہ تو جسے چاہیں اپنا جمال دکھا دیں، جسے چاہیں اپنا فضل دے دیں، یہ تو کمال ہو گیا کہ انہوں نے تمہیں یاد کیا۔ تو اللہ کو چونکہ پتا تھا کہ یہ عام بات نہیں ہے کہ کسی کو رسول یاد کرے، کسی کو رسول بلائے، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، تو اس لیے باقاعدہ حضور کے بلانے کے بھی آداب بیان کیے گئے۔ ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں بلائیں حضور تو تم جس بھی حال میں ہو، چاہے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے وظیفہ پڑھ رہے ہو، گھر کے کسی کام میں ہو، کاروبار میں مصروف ہو، کوئی بھی اس وقت تمہاری حالت ہے، اس حالت کو چھوڑو اور فوراً رسول کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ کہا فوراً آ جاؤ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ، آ جاؤ، تمہیں بلایا گیا ہے، سارے کام چھوڑ دو، اس لیے کہ جس نے بلایا ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، وہ اللہ کا پیغام دینے والا ہے، اس نے تمہیں یاد کر لیا، اس نے تمہیں بلا لیا، لہذا بہت بڑی سعادت، بہت بڑی فضل نوازی تمہارے اوپر ہوگی، جلدی پہنچو۔ اللہ تو چونکہ یہ بڑی خوبصورت ایک اعلیٰ اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت تھی، تو صحابہ کرام نے اس پہ پھر کیسے عمل کیا؟ ظاہر ہے جب صحابہ کو یہ آیت ملی ہوگی اور حضور نے ان کو یہ سنا دی ہوگی، یہ آیت آ گئی ہے کہ جب بھی میں بلاؤں یا اللہ بلائے، اللہ تو ہے رسول کی زبان سے بلائے گا تو فوراً آؤ۔ تو اب صحابہ نے پھر اس پہ کتنا عمل کیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، اور ابھی آپ گھر پہنچے ہیں اور اپنی زوجہ کے پاس ابھی آپ تشریف لے گئے ہیں، تو کچھ ہی وقت گزرا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آ گیا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ فوراً سارے صحابی پہنچے۔ حضرت حنظلہ اسی کپڑوں میں جو دولہے کا لباس تھا، انہی کپڑوں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور جنگ میں شامل ہو گئے۔ جنگ میں گئے تو شہادت پائی، شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو جب وہ تمام جو جسد خاکی تھے صحابہ کے، وہ شہداء کے لائے گئے، جسم لائے گئے، تو حضرت حنظلہ کو دیکھا تو حضرت حنظلہ کا پورا جسم جو ہے وہ گیلا ہے، سر کے بالوں سے بھی پانی ٹپک رہا ہے۔ تو حضور کو بتایا گیا، حضور تشریف لائے، دیکھا تو فرمایا حنظلہ میرے حکم پہ اپنے گھر سے، اپنی زوجہ کے پاس سے ہو کے آیا تھا، اور اس نے میرے حکم کو ٹالا نہیں بلکہ وہ نکل آیا، تو اللہ نے جنت سے آب زمزم بلا کر
اور فرشتوں کو بلا کر اسے غسل عطا فرمایا۔ تو یہ جنت کا پانی ہے اور یہ غسیل ملائکہ ہے، اس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ تو آج تک ان کا لقب جو ہے وہ غسیل ملائکہ کہلایا۔ تو اس حد تک صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ عمل کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز کے دوران ہی آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد فرمایا اور آواز دی کہ ابی کعب کو بلائیں۔ حضرت ابی کعب کو پیغام ملا، آپ نے نماز تیزی سے پڑھنا شروع کر دی، نماز جلدی میں پڑھی، سلام پھیرا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ جب پہنچے تو حضور نے فرمایا دیر ہوئی ہے، کیا ہوا؟ دیر سے کیوں پہنچے؟ فرمایا حضور نماز میں تھا اور نماز جلدی پھر مکمل کر کے تو آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا کعب تم نے کیا یہ آیت نہیں سنی، استجیب للہ والرسول؟ کیا تو آیت اس کو نہیں جانتا؟ فرمایا جی حضور جانتا ہوں۔ تو کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر تم وہاں سے نماز وہیں سے چھوڑ کے میرے پاس آ جاتے اور جو میں ہدایت دیتا وہ پوری کرتے تو تم واپس نماز جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے پھر شروع کر دیتے جا کے، تم نماز میں ہی رہتے، تم نماز سے باہر نہیں تھے، تم نماز کو توڑ کے آ جاتے اور واپس جا کے وہیں سے شروع کر لیتے۔ میں کہوں نا سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی آیا ہے تو اس کی نماز ٹوٹی نہیں ہے، اس کی نماز اسی طرح قائم ہے، اس کی نماز اسی طرح چل رہی ہے، اس لیے کہ جس کی طرف جا رہا ہے نماز میں بھی تو اس کو سلام کرتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، نماز میں بھی تو اسی طرف ہی دھیان ہوتا ہے۔ بلکہ جس کی طرف جا رہا ہے، یہ جو ہاتھ باندھ رہا ہے وہ کس نے باندھنے سکھائے؟ جس کی طرف جا رہا ہے یہ رکوع کرنا کس نے سکھایا؟ جس کی طرف جا رہا ہے یہ سجدہ کرنا کس نے سکھایا؟ جس کی طرف جا رہا ہے یہ تحیات پڑھنی کس نے بتائی؟ یہ تو سارا رسول نے بتایا۔ تو لہذا جو ان کے پاس جائے گا اس کی نماز ختم نہیں ہوگی، وہ واپس آ کے اپنی نماز وہیں سے شروع کرے، وہ نماز میں ہی ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ تو لہذا بہت بڑی سعادت کہ حضور نے جس جس کو بلایا صحابہ کرام جو ہیں وہ اسی وقت حاضر ہوتے۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک صحابی کو حضور کا پیغام ملا کہ آقا یاد کرتے ہیں، تو انہوں نے صرف اتنا بول دیا کہ ابھی صرف میں کچھ نفلوں کی نیت کی ہے تو میں نفل پڑھ لوں اور نفل پڑھ کے تو پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، تو جا کے صرف اتنا کہہ دیجئے کہ بس وہ آیا ابھی وہ نفل پڑھ رہا ہے۔ تو جب یہ الفاظ منہ میں ہی ہیں، ادھر جبریل علیہ السلام پوری قرآن کی آیت لے کے نازل ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی انہیں بتا دو کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے بڑی محبت ہے، نفل پڑھ رہے ہیں سارے یہ، اور تو یاد کرتا ہے، تو بلا رہا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئے ہیں؟ نہیں، تیرے قدموں میں آئے اللہ انہیں خود راضی کر لے گا، اللہ محبت کرے گا ان کے ساتھ، یہ اللہ کی محبت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ تو ان کے پاس ہے، تو ان کو بلا رہا ہے، اگر تیرے قدموں میں آ جاتے تو اللہ خود ہی ان سے محبت شروع کر دیتا۔ تو اس راز کو جانا جائے، انشاءاللہ بولیے ذرا، اس راز کو سمجھا جائے کہ رسول کا بلانا عام بلانا نہیں ہے۔ اگر رسول نے بلا لیا اس بلانے کو عام بلانا نہیں سمجھنا جائے گا۔ یہاں تک یہ حال ہے کہ آقا علیہ السلام نے تو انسان تو رہے انسان، ارے یہ تو درختوں کو بلاتے ہیں تو آ جاتے ہیں، درختوں کو بلایا میرے نبی نے تو درخت بھی آ گئے۔ ایک شخص کافر تھا، حضور علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ فلاں سامنے جو درخت لگا ہوا ہے، اگر آپ اس کو بلائیں اور وہ ادھر آ جائے تو میں مانوں کہ آپ نبی ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے ایسا کرنا، اگر تجھے لگتا ہے کہ تو ایمان لے آئے گا تو میں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یوں کرو کہ جاؤ، پھر یوں کرو اس کے پاس چلے جاؤ، اس درخت کے قریب جاؤ اور اس کو یہ کہہ دو کہ وہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ تجھے بلا رہا ہے، کہ کہیں اگر میں نے بولا تو کہو کہ جادو کر دیا، میری زبان سے کچھ گیا تو کہو گے کچھ منہ سے پڑا ہوگا لہذا درخت چل کے آ گیا۔ کہا نہیں میں نہیں بولتا، خود جا۔ اب وہ شخص چلتا ہوا اس درخت تک جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ تجھے وہ سامنے بیٹھا ہوا شخص بلا رہا ہے۔ وہ درخت اپنی جڑوں سمیت اٹھتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ تو درختوں کو بلائیں وہ بھی آ جائے، بلکہ کنکروں کو کلمہ پڑھائیں آپ تو کنکر کلمہ بھی پڑھ لیں۔ یعنی ایسی خوبصورت آپ کی بلانے کی باتیں ہیں کہ جس کو بلایا۔ بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک صحابی حاضر ہوئے، فرمانے لگے حضور میرا اونٹ جو ہے وہ پاگل ہو گیا اور اس کا دماغ جو ہے وہ شاید اس کا مسئلہ ہے کوئی، تو وہ بڑا اس وقت شدید ہم مشکل میں ہیں، قابو نہیں آ رہا۔ تو آقا اسلام نے فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور اس کی طرف چلے گئے۔ اب صحابہ چند ساتھ بھی گئے کہ حضور وہ
کیونکہ پاگل ہوا ہوا اونٹ جو ہے وہ قابو نہیں آتا، وہ تو جان لیوا ہوتا ہے، وہ تو زخمی بھی کر دیتا ہے، جان بھی لے لیتا ہے۔ تو جب وہ قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ اونٹ دور تھا، اس نے دیکھا کہ سامنے کچھ لوگ آ گئے ہیں، وہ تیز سے بھاگتا ہوا آپ کی طرف آیا۔ جب وہ بھاگتا ہوا آپ کی طرف آ رہا تھا تو صحابہ ڈر گئے کہ اب تو اس کو روکنا ممکن ہی نہیں، پھر سامنے آئے گا تو جان سے جائے گا، اور سیدھا یہ حضور کی طرف آ رہا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ وہ حضور سے فرماتے کہ حضور ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، آقا علیہ السلام نے ان کو ہاتھ سے روکا، فرمایا نہیں، اسے آنے دو میرے پاس۔ اور جب قریب آیا تو حضور کے قدموں پہ اس نے بوسہ دے دیا، اس نے بوسہ دیا، اور آپ نے اس کے کان میں دم فرمایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی آپ جانوروں کو بلائیں تو جانور بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ تو یہ حضور کے بلانے کا حال ہے۔ آقا علیہ السلام اگر جسے بلائیں تو اللہ فرما رہا ہے تمہیں چاہیے کہ تم فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اور وہ کیوں بلائیں؟ دیکھیے کس قدر خوبصورت بات آگے کی کہ تم ایسے تو نہیں بلائیں گے، تمہیں ظاہر ہے تمہیں بلائیں گے تو کوئی بہت بڑا کام ہوگا، بھائی رسول ہے، کوئی فضول کام کے لیے تو نہیں بلا رہا۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر بلا رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی لاجک ہی نہیں ہے، کوئی اس کے مقصد ہی کوئی نہیں مقصد ہوگا، رسول بلا رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے وہ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ سنیے، جب رسول تمہیں اس چیز پر بلائے جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ آئے، یعنی رسول تمہیں بلائے گا تو تمہارے اندر زندگی ڈال دے گا، وہ تمہیں زندگی دے کے بھیج دے گا۔ یہ یاد رکھو کہ اگر رسول کے پاس جاؤ گے تو تمہاری حالت بدل جائے گی، تم اپنی اس حالت سے جس میں تھے اس سے بہتر حالت میں آ جاؤ گے، اللہ تمہیں زندگی عطا کر دے گا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ضرور مدینے جایا کرو، اگر تمہاری بیٹری لو ہو جائے تو وہاں سے بیٹری بھروا آیا کرو، کیونکہ حضور زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ جس کے پاس جا کے زندگی کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے زندگی بھی وہاں پہنچتی ہے زندگی لینے کے لیے۔ یہاں تو زندگی کا یہ حال ہے کہ زندگی وہاں پہنچتی ہے، بولو، زندگی لینے کے لیے۔ تو حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی جائے تو اس کو اللہ فرما رہا ہے تمہیں زندگی بخشی جائے گی، وہاں حاضر ہو جائے۔ اب وہ زندگی کیا ہے؟ حضور کیا دیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آقا علیہ السلام کی ذات سے قرآن ملتا ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ حضور قرآن دینے والے، آپ صاحب قرآن ہیں، لہذا قرآن حضور سے ملے گا۔ راکع دو جہاں کی ذات کریمہ سے جس میں جو بھی حضور کے قریب ہوا، حضور نے اسے قرآن دیا، تو آپ نے قرآن کا نور اس کے سینے میں ڈال دی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب بھی کوئی حضور کے پاس آیا ہو وہ قرآن نہ سنے۔ قرآن قرآن قرآن، آپ جس کو بھی سناتے قرآن ہی سناتے، صحابہ کو بھی قرآن سناتے، کافروں کو بھی قرآن ہی سناتے۔ یعنی آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں قرآن ہی پڑھا ہے، قرآن ہی بتایا ہے، قرآن ہی سکھایا ہے۔ تو آپ چونکہ آئے ہی اسی لیے ہیں، قرآن میں اللہ نے آپ کی ذات کا جو بیان کیا اس میں یہی فرمایا گیا کہ نبی تمہاری ذات جو ہے وہ اس لیے اتاری گئی ہے کہ تم قرآن لوگوں کو سکھاؤ، قرآن لوگوں کو بتاؤ۔ تو لہذا سب سے پہلے جو حضور کی بارگاہ سے ملتا ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن سے بڑی زندگی کی کوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ کتاب زندگی ہے۔ اس کو زندگی کی کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ مردہ روحوں کو زندہ کر دیتا ہے، یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، مردہ سوچوں کو بیدار کر دیتا ہے، یہ تمہارے اندر چھپے ہوئے تمہارے جوہروں کو اٹھا دیتا ہے، یہ تمہارے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو لوگوں کے سامنے آشکار کر دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ دیکھو دیکھو، جو اسے پڑھتا گیا حضور کے پاس بیٹھ کے، وہ غلام تھا تو دنیا کا آقا بنا۔ جو آپ کے پاس آتا رہا اور آپ سے قرآن پڑھتا رہا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن لوگ انہیں سیدنا بلال کہنے لگے۔ قرآن جو پڑھتا گیا حضور کے پاس آ کے، اللہ نے اس کو عزتوں سے سرفراز کیا، اور زندگیوں کے نئے نئے دن اس کو نصیب ہوئے جو قرآن حضور سے لے کے پڑھتا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ زندگی کی پہلی سعادت ہے جو قرآن کی برکت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ دوسری چیز جو حضور بخشتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے نصیب ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر بھی زندگی ہے، یہ بھی مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ، وہ ایسا ہے جیسے خزاں میں ایک ہرا بھرا درخت۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ جگہ اللہ کی بارگاہ سے ایسے نور سے چمکتی ہے جس طرح زمین والوں کے لیے سورج چمکتا ہے۔ اللہ کا ذکر یہ بھی حضور کی بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے۔ جو وہاں جائے گا اللہ کا ذاکر ہو جائے گا، اللہ کا ذکر لے کے آئے گا، اس کے روئے روئے سے ذکر کی برکتیں اٹھیں گی، ذکر کی رحمتیں اس کے اندر سے نکلیں گی جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی حضور کی بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے، تو یہ بھی زندگی ہے۔ اور تیسری چیز جو حضور کی بارگاہ سے ملتی ہے اور وہ زندگی ہے، وہ صحبت رسول ہے، کیونکہ حضور کے قریب جو بھی گیا ہے، جس کو بھی حضور کی صحبت ملی ہے وہ زندہ ہو گیا۔ بلکہ وہ تنا یاد کریں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے
تو उस वक्त नई नई मस्जिद नबी बनी, तो खजूर का एक खुश्क तना ला के रख दिया गया। हुजूर खड़े होकर खुतबा देते, थकते, तो साहबा ने एक खुश्क तना खड़ा कर दिया साथ, हुजूर उस पर यूं हाथ रख देते, टेक लगा लेते और आप खुतबा इरशाद फरमाते। एक साहबी जो थे वो लकड़ी का काम जानते थे, उन्होंने मिंबर बनाया, मिंबर बना के थोड़ा सा ऊंचा बना दिया और ला के रख दिया। पर मैं हुजूर आप खड़े भी होते हैं तो थकते भी हैं, तो यूं करें कि आप ऊपर बैठेंगे तो दूर दूर से नजर भी आ जाएंगे और साथ आप थकेंगे भी नहीं। तो उन्होंने फरमाया कोई हर्ज नहीं। आप जो ही मिंबर पे भी जाके बैठे ही हैं कि लोगों ने सुना कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है, बच्चे के रोने की आवाज और काफी ऊंची आवाज। हैरान हुए कि बच्चा कौन ले आया, पूरी मजलिस में नजर दौड़ाई गई, कोई बच्चा नजर नहीं आता। यहां तक कि साहबा ने फिर गौर किया तो उस लकड़ी में से रोने की आवाज आ रही थी जिसके ऊपर हुजूर टेक लगाया करते थे। उनके कहो सुभान अल्लाह। तो इस हद तक हुजूर की कुर्बत जो है वो जिंदगी बख्शती। फिर हुजूर करीब गए और जाके उसको बच्चों की तरह जिस तरह प्यार करते हैं, हाथ फेरते हैं, आपने हाथ फेरा, सीना सीना भी उसके साथ लगाया, तो वो जिस तरह बच्चा हचकियां लेता 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 रुक जाता है, तो इस तरह वो भी रुक गया। और जब रुक गया तो हुजूर उठ के दोबारा मिंबर पे आ गए। अभी आज बैठे ही हैं, वो फिर रोना शुरू कर दिया उसने, अब दोबारा रोना शुरू किया तो हुजूर ने फरमाया नहीं, इसको चैन नहीं आना, इसको मेरे मिंबर के नीचे दफन कर दो। तो अल्लाह आपको तौफीक दे, आज भी मदीना के म्यूजियम में वो तना मौजूद है, मुझे उसकी ज़ियारत की सआदत मिली है, मैंने उसे देखा है। अल्लाह आपको भी तौफीक दे। तो उस तने को जिंदा कर दिया आपने, जो खुश्क तना था जिसके अंदर कोई जिंदगी के आसार ही नहीं थे, हुजूर की कुर्बत ने उसे भी जिंदा फरमा दिया। अल्लाह अकबर। तो हम तो जीते जागते इंसान हैं, हमारे लिए हुजूर की बारगाह से कितनी जिंदगी आती होगी, कितनी रहमतों के मामलात बनते होंगे अगर हम हुजूर की खिदमत में हाजिर हो। अल्लाह अकबर। फिर ये भी ज़हन नशीन कीजिए कि ये जो मामला है कि कुर्बत से जो होता है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में मौजूद है कि जब गर्क फिरौन होने लगा था और फिरौन को गर्क करने के लिए आप तशरीफ ले गए थे, तो जो आपने घोड़ी इस्तेमाल की जिसके ऊपर आप बैठे, वो घोड़ी जिसके ऊपर जिब्रील अलैहिस्सलाम बैठे, उसके बारे में मुफस्सिर लिखते हैं कि जब वो घोड़ी जमीन पे पांव रखती थी, जिस जगह उसका पांव पड़ता था वहां से सब्जा उगता था, वहां से घास उग जाती थी, सब्जा उग जाता था, जहां पांव पड़ता सब्जा उग जाता। तो यूं उसके पांव की जो मिट्टी थी उसमें जिंदगी थी, वो जिंदगी वाली मिट्टी थी। जब फिरौन को गर्क करने के लिए वो आया तो सामरी जादूगर ने उस घोड़ी के चलने को देखा कि जहां इसका पांव पड़ता है वहां से सब्जा उगता है। तो उसने वो मिट्टी उठा ली, वो मिट्टी उठाई तो जब उसने वो सोने का बछड़ा बनाया, उसके मुंह में वो मिट्टी डाली तो वो बछड़ा जिंदा हो गया, उसमें से आवाज आने लगी। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की घोड़ी के पांव जमीन पे लगे तो जिंदगी आती है, हुजूर के कदमैन जहां लगे वहां क्या होगा, वो उस मदीने का क्या आलम होगा, उस मदीने की मिट्टी का क्या आलम होगा जहां हुजूर के पांव लगते, आपके जो नालैन शरीफ उस मदीने की मिट्टी पे लगते रहे, बताओ उसका आलम क्या होगा। जिब्रील की घोड़ी का सुम जिंदगी पैदा करता है, कुरान बयान कर रहा है। तो लिहाजा ये समझना चाहिए कि कुर्ब रसूल में कितनी बरकत है। मिलकर कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए आप सबको, जाने की सादत दे। फिर रसूल सल्लल्लाहु जिंदगी बख्शते हैं, आपने हमेशा जिंदगी ही दी है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत थी, उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर मेरे घर तशरीफ लाएं, तो आप तशरीफ लाने के लिए भी तैयारी फरमा रहे थे कि जाबिर के दो छोटे छोटे बच्चे थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो बच्चे ने छुरी पकड़ी और छोटे को लटा के तो उसको ज़िबा कर दिया, बच्चा फौत हो गया। बच्चा डर गया कि ये तो मुझसे मेरे हाथ से क्या हो गया, तो डर के वो छत की तरफ भागा, सीढ़ियों से फिसला, वो भी नीचे गिरा और उसका मनका भी टूट गया, ये दोनों ही फौत हो गए। अब वालदा घर है, उसने देखा कि बच्चे उधर हुजूर के आने का वक्त हो गया, तो इसने क्या किया, इसने दोनों बच्चों की लाशें उठाई, उधर कमरे में ले जाकर ऊपर कपड़ा डाल दिया और खामोश हो गई। जाबिर आए, उन्हें बताया कि ये हाल हो गया, कहा खामोश हो जाओ, नबी तशरीफ ला रहे हैं, हमारे घर में इस वक्त गमी की हालत नहीं होनी चाहिए, खुशी की हालत होनी चाहिए, हुजूर आ रहे हैं हमारे घर। तो हुजूर जब तशरीफ लाए तो आते ही बैठे, तो फरमाया जाबिर तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तो फरमाया हुजूर यहीं होंगे, कहीं खेल रहे होंगे। फरमाया नहीं, उन्हें बुलाओ। तो जब ये कहा ना तो वालदा आ गई, रोने लगी, कहा हुजूर वो तो बहुत हो गए। कहा कहाँ है? हुजूर फलां उधर कमरे में। हुजूर चले गए, आपने दोनों को ही जिंदा फरमा दिया, दोनों को जिंदा किया और साथ बिठा के खाना खिलाया।
میرا نبی زندگی عطا فرماتا ہے، آپ زندگی دینے والے رسول، مل کے کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ جو بھی اسی لیے مدینہ شریف جانا بڑا ضروری ہوتا ہے، مدینہ شریف پہنچنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ زندگی اب بجھنے لگی ہے اور حالت ایسی ہو گئی ہے، اداسیاں چھا گئی ہیں اور دل جو ہے وہ زیادہ ایک پشمردگی کی حالت میں چلا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اب تمہیں مدینہ جانے کی ضرورت ہے۔ یا پھر ایسا کرو کہ وہاں جاؤ جہاں مجلس رسول کے نور بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے شیخ کی بارگاہ میں چلے جاؤ جو رسول کا ہی نمائندہ ہے، آقا علیہ السلام کا ہی نمائندہ ہے، حضور کی بارگاہ سے ہی نور لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہاں جاؤ گے تو اس کی بارگاہ سے بھی یہی برکت نصیب ہوگی۔ بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے، سنیے، اسی آیت کے نیچے بزرگوں نے ایک اور بات لکھی کہ دیکھیے اس وقت تو حضور موجود تھے اور بلا لیتے تھے اور بلاتے تھے، یعنی صحابہ کو آواز دی جاتی تھی، بھئی آ جاؤ، فلاں صحابی کو آواز دی، آ جاؤ، ابوبکر آپ آ جائیں، عمر آپ آ جائیں، علی آ جائیں، تو آواز دی جاتی تھی حضور کی۔ لیکن آج حضور وصال کر چکے اور آپ کا وصال ظاہری ہو چکا ہے، تو اب حضور کہاں بلائیں؟ بھائی دیکھیے نا، آیت تو قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ بولیے نا ذرا سارے بولیے نا، قرآن میں آیت موجود ہے، اس کا مطلب آج بھی یہ نور بھی موجود ہے۔ اگر آیت قرآنی موجود ہے تو حضور کا یہ بلانا بھی موجود ہے، اگر نہ ہوتا تو اللہ اس آیت کو اٹھا لیتا یا اسے حذف کر دیا جاتا یا اس آیت کو منسوخ کر دیا جاتا کہ بھئی اب تو بلانے کا تصور ہی نہیں ہے، وہ تو وصال ہو گیا۔ نہیں، قرآن میں آیت ابھی بھی ہے، اس کا مطلب حضور کا یہ بلانا آج بھی موجود ہے، لیکن وہ کس حالت میں ہے؟ وہ تمہارے لیے اس کے بارگاہ سے ہے جو رسول کا نمائندہ ہو، رسول کی بارگاہ کے برکت لیے ہو اور آقا علیہ السلام کی یادوں سے سجی ہوئی وہ مجلس جہاں پہ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جو حضور کی یادوں سے مرصع ہے، جس کا سر سے پاؤں تک حضور کی یادوں سے، حضور کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اب اس کی بارگاہ کا بلانا بھی حضور کی بارگاہ کا بلانا ہوگا۔ ویسے ہی برکتیں رکھے، حضور کا بلانا تو نہیں ہے، وہ تو اور چیز ہے، لیکن برکتیں وہی لے کے آئے گا جو حضور کے بلانے سے آتی ہے۔ اس لیے جب بھی یاد رکھیے، اللہ توفیق دے آپ کو، کہ آپ کو اگر شیخ کی طرف سے بلاوا آ جائے، آپ کے حضرت بلا رہے ہیں، تو اس کو یوں نہ سمجھنا کہ یہ شیخ بلا رہے ہیں، بلکہ یہی سمجھنا میرے نبی کی طرف سے بلاوا آیا کہ انہوں نے مجھے یاد کیا، ان کے پاس تو اور بھی بڑے لوگ ہیں، یہ مجھے کیوں یاد کیا؟ اس کا مطلب پیچھے سے بات چلی ہے، یہ مدینے سے یہ لگتا ہے کنیکشن جڑا ہے، یہ کنیکشن وہاں سے جڑا ہے، زبان میرے حضرت کی استعمال ہو رہی ہے، زبان میرے مرشد کی استعمال ہو رہی ہے، اصل میں بلاوا پیچھے سے آیا، اس لیے فوراً حاضر ہو جائیں۔ میرے حضرت اللہ صلی رحمت ہماری شیخ پہ نازل کرے، مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک جملہ بولا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں شیخ بلائے نا تو جوتیاں بھی نہ پہنو، اٹھ کے بھاگ جاؤ، اٹھو اور بھاگ جاؤ، تمہارے شیخ نے تمہیں بلا لیا، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی؟ اس بات کو سمجھیے، اس بات کو جانیے کہ یہ بلانا کوئی عام شے نہیں ہوتا۔ اس لیے قیامت کے دن سنیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور کی حدیث، اللہ اپنے بندوں کو جب بلائے گا، اللہ بلائے گا اپنے بندوں کو، اور جب بلائے گا تو کیونکہ سب سے پہلے اللہ کس کو بلائے گا؟ فرمایا سب سے اللہ پہلے مجھے بلائے گا، میرا نام لے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب میرا نام پکارا جائے گا تو جن جن کے ناموں کے ساتھ محمد لگا ہوگا وہ بھی سارے دور پڑیں گے، کیونکہ نام کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے نا، اصل نام اور ہے، نام کے ساتھ محمد کی برکت لگائی ہے، تو وہ بھی سارے دوڑ کے پہنچ گئے، میں تو جاؤں گا ہی، ساتھ میرے بہت سارے امتی آ جائیں گے اللہ کے بلانے پر۔ تو جب وہ پہنچ جائیں گے تو اللہ کہے گا تمہیں تو نہیں بلایا، میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا۔ فرمایا مولا ہمارے نام کے ساتھ بھی تو محمد لگا ہوا ہے، اس لیے ہم بھی آگے، کہا اچھا آگے ہو تم بھی ساتھ ہی جنت میں داخل ہو۔ لہذا بلانا بڑی چیز ہوتا ہے، یہ بلانا بڑی بات ہوتا ہے، کسی کو بلایا جائے اس کا مطلب اس کے دل میں اس کا احترام موجود ہے، عزت موجود ہے، محبت موجود ہے، چاہت موجود ہے، تبھی تو بلا رہا ہے۔ اگر بلا رہا ہے اس کا مطلب کچھ چاہتا ہے دینا، اس کی نظر میں تمہاری ویلیو ہے، تبھی بلا رہا ہے، اور اس ویلیو کو وٹک ہی نہ دی جائے، قدر ہی نہ ہو، جی بلایا تو بلاتے رہیں، فون آیا تو ہوتا رہے، میسج آیا تو ہوتا رہے، کیا ہو گیا، ابھی چلے جاتے ہیں، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، جی میسج آیا ہوا ہے چلو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے جب وقت ہوگا۔ جس نے ایسا کیا وہ ساری برکت سے محروم ہو گیا، وہ ساری رحمتیں نکل گئیں اس کے ہاتھ سے، وہ کرم اور فضل جاتا رہا، جب اللہ نے بلایا تھا نہیں آیا، تو بتاؤ کیا ہے یہ اذان کیا ہے؟ ذرا سارے بلا دو نا، یہ بھی بلاوا ہے نا، بولیے نا، اللہ بلا رہا ہے، آ جاؤ میری نماز کی طرف۔ اب جب نہیں پہنچا تو کیا کرے؟ اس لیے ہمیشہ اپنے شیخ کی بارگاہ کو اسی طرح سمجھ کے چلا جائے کہ اگر وہ یاد کر رہے ہیں تو غنیمت جانے، یا اللہ تیرا شکر کہ مجھے یاد کیا گیا،
اور مجھ پہ نظر کرم ہوئی، مجھ پہ فضل ہوا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نے اتنا فرمایا تھا، اے کعب آؤ اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے، اور فرماتا ہے کعب سے کہو میرے قرآن کی تلاوت کرے، میرے قرآن کی تلاوت کرے، تو حضرت کعب یہی جملہ بول بول کے وجد میں آتے رہے، وجد میں آتے رہے، جھومتے رہے۔ کیا جملہ بولتے رہے؟ میرے رب نے میرا نام لیا، میرے رب نے میرا نام لیا، میرے رب نے میرا نام لیا، بس اسی پہ وجد، اسی پہ جھومتے رہے، میرے رب نے میرا نام لیا۔ ارے آیت قرآنی کیا سنانی تھی، ارے میرے رب نے میرا یاد کیا، مجھے نام لیا، اسی پہ وجد میں اللہ۔ تو یہاں تو حالت یہ ہے کہ بلا بلا کے تھک جاؤ، اور میسج دے دے کے تھک جاؤ، اور جو ہے وہ کسی کو کہہ کے تھک جاؤ، اس پہ کوئی اثر ہی کوئی نہیں۔ سمجھ لو محروم آدمی ہے، سمجھ لو بد نصیب ہے، بد قسمت ہے، جلدی دیکھو گے کسی بہت بری جگہ پھنسے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو بلایا گیا تھا، آیا نہیں، لہذا اللہ نے وہ رحمت اب واپس لے لی، اب کسی اور کو دی جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ اس کو یاد رکھیے، انشاءاللہ کہیے اللہ توفیق دے۔ پھر دیکھیے جب بھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ آپ ماشاءاللہ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، جب آپ کسی کو میسج کرتے ہیں تو واٹس ایپ اس کو سب سے اوپر لے جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جی، اس کی جو بلندی ہے وہ سب سے اونچی ہو جاتی ہے۔ ابھی جس کو آپ نے میسج کیا وہ سب سے اوپر آ جائے گا۔ یہی حال حضور کے دل کا ہوتا ہے، یہی حال حضور کے بارگاہ کے بعد شیخ کا ہوتا ہے۔ اگر اس نے تمہیں یاد کیا نا، اس کے دل میں تمہارا مقام سب سے اوپر ہے، اس کے دل میں تمہاری یاد سب سے اونچی چلی گئی ہے، فوراً اس یاد کو برقرار رکھو کہ میں حاضر حضور، میری یاد اونچی ہو گئی، میری نظر میں، آپ کی نظر میں میرا مقام بلند ہو گیا، حضور میں حاضر ہوں۔ اور اگر آپ اس سے رسپونڈ نہیں کرتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ میں وہ میسج بولو، ذرا بول دو سارے، یہ میں آپ کی مثال دے رہا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے، اور نیچے اور نیچے اور نیچے، یہاں تک کہ بعض بات وہ نظر ہی نہیں آتا کہاں چلا گیا، وہ نیچے کہیں چلا جاتا ہے اور پھر اس کو کوئی پڑھتا بھی نہیں۔ کیوں؟ آپ پہنچے نہیں ہیں۔ تو بالکل یہی معاملہ حضور کی بارگاہ کا اور شیخ کی بارگاہ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ توفیق دے۔ اسی طرح آگے جو بات کی گئی، جو آگے اللہ فرما رہا ہے، دنیا سنیے بڑی خوبصورت بات، جو آگے فرمایا کہ رسول تب تمہیں بلائیں تو اسی لیے بلائیں گے تمہیں زندگی بخشیں۔ تو ایسے جب شیخ کی بارگاہ میں تم آؤ گے تو وہ تمہیں اسی لیے بلا رہا ہے کہ آج نظر کرم ڈال کر تو اس کے سارے لطائف پاک کر دوں، آج ذرا اس کے اندر کی برکت اس کو دے دوں، آج اس کو بلا کے کچھ عطا کر دوں، تبھی وہ بلا رہا ہے تمہیں، ورنہ اس کے پاس خدا کی قسم ہزاروں ذرائع، ہزاروں وسیلے ہیں جن سے وہ اپنے معاملات چلا سکتا ہے۔ تمہیں یاد کیا، لگتا ہے کوئی نہ کوئی پلاننگ اندر چل رہی، کوئی نہ کوئی اندر ذہن میں سوچ میں موجود ہے کہ اس کو کچھ دینا ہے، اور کچھ انداز بنایا گیا ہے، کچھ میرے لیے پلاننگ کی گئی ہے، کچھ لگتا ہے وہاں میرے لیے سوچ ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو میری طبیعت میں ایک خوشی آئی ہے، لگتا ہے مدینے میں میرا نام لیا گیا ہے، یہ جو خوشی کی کیفیت آئی ہے، یہ مدینے میں کوئی یاد کر رہا ہے مجھے، یہ سوچ آتی ہے دل میں کہ لگتا ہے کہ معاملہ کو بڑا ہو گیا ہے، میرے لیے پلاننگ ہو گئی، تو فوراً اس کو رسپونڈ کیا جائے، فوراً اس کے لیے اپنا آنسر کیا جائے، حضور میں حاضر جناب، میرے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے کیا آپ کی بارگاہ سے برکت ہے، میں حاضر ہوں، مجھے آپ حکم تو کریں، میرے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ آپ کے پاس آ جاؤں۔ اللہ، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن لیجیے، حاضر تو نہیں ہو سکے تھے، بولو نا، حاضر تو نہیں ہو سکے تھے، حضور کی بارگاہ میں پہنچ نہیں سکے، اتنا بڑا درجہ پا گئے، اتنا بڑا مقام پا گئے، صرف اس لیے کہ وہ آنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت آئے جب حضور نہیں تھے، جب آئے تو حضور موجود نہیں، اور الفاظ بعض میں لکھے ہیں، بعض نے ان کو حذف بھی کیا ہے، لیکن فضیلت کی بات ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ تو جب آئے تو موجود نہیں تھے حضور علیہ السلام، گھر پہنچ گئے مدینہ میں، پہلے مسجد میں دیکھا، صحابہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے گھر ہوں، جب گھر پہنچے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی، وہ دروازے کے پیچھے، انہوں نے پوچھا کون ہے، تو کہا اویس ہوں، تو فرمایا کہ حضور تو موجود نہیں ہے، کہا کب آئیں گے، کہا کوئی پتہ نہیں، کچھ دن لگ جائیں گے، کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، بس اتنا بتا دیجیے گا کہ اویس آیا تھا، میرا سلام پیش کر دیجیے۔ آپ چلے گئے۔ جب حضور واپس آئے نا تو سیدھا اندر جب پہنچے، آ کے ملے تو پوچھا کہ کیا کوئی مجھے ملنے آیا تھا، کیا کوئی مجھے ملنے آیا تھا؟ اب دیکھیے یہ آنا کتنی بات ہوتی ہے، یہ آ جانا کتنی بڑی سعادت ہوتی ہے۔ اچھا کئی دنوں بعد آئے ہیں، تو میں کیا ملنے آیا تھا، کہا مجھے کوئی بھی نہیں آیا، کہا نہیں کچھ دن پہلے، کہا جی اویس نام کا کوئی شخص تھا، وہ آپ سے ملنے آیا تھا۔ حضور اسلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، آنسو نکل گئے۔ عائشہ فرمانے لگی، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی، حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ آ کے ملنے آیا تھا، میں نے بتا دیا، وہ چلا۔ کہا عائشہ
بس اتنا بتاؤ کیا تو نے دیکھا اسے؟ کہا جی حضور ظاہر درز سے دروازے سے نظر تو آ ہی جاتا ہے نا باہر سے بندہ دروازے کی درز سے، تو میں نے دیکھا ہے باہر ایک کھڑا تھا شخص، میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کہا تو نے اسے دیکھا تو بخشی گئی، اور عائشہ میں نے تجھے دیکھا میں بھی بخشا گیا۔ حد ہو گئی۔ یہ آنا کتنی بڑی سعادت ہے، یہ آ جانا کتنا بڑا معاملہ ہے کہ ان کی آنے کی اتنی برکت ہوگی۔ لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، موجے مارتے ہیں، کہتے ہیں جی خود ہی فیض آئے گا چل کے صوفوں پہ آ جائے گا، یہ آ جائے گا فیض چل کے میرے بیڈ روم میں۔ ایسا ہوتا ہے بھلا؟ ایسا کبھی ہوا ہے کہ اللہ کا نور تمہارے گھر میں خود ہی اتر آئے؟ نہیں، یہ کہیں جانا ہوتا ہے، بلانے پہ جانا ہوتا ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اس جانے سے برکت آتی، اس جانے سے ہی رحمت آتی۔ تو ایسے ہی ہے کہ وہ زندگی پھر وہاں سے نصیب ہوتی ہے جو شیخ تمہارے لیے اپنا پورا پلان کر چکا ہوتا ہے، ذہن بنا چکا ہوتا ہے کہ آج اس کو ضرور یہ دینا ہے، ضرور یہ فضل دینا ہے، کرم دینا ہے، اور اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے جب تک اس کو بلاؤں گا نہیں، بلا کے اس کو دوں گا۔ آگے دیکھیے جو اللہ نے ایک بات کر دی، میں قربان جاؤں، کیا خوبصورت آخری لفظ ہیں، اور آج جب بھی ختم ہوتی ہے تو اس میں اللہ اپنی آخری بات میں بڑی راز کی بات کرتے ہیں۔ سنیے، ارشاد فرمایا ان اللہ، یا پہلے کہا وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ، بے شک اللہ، یحول بین المرء وقلبہ، اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں کے میں حائل ہو جاتا ہے۔ کہا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ کہا تمہارے دلی ارادے کچھ اور ہیں، میرا ارادہ کچھ اور ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے، تمہارا ارادہ مشرق کو جانے کا ہے، ہم تمہیں مغرب لے جانا چاہتے ہیں، ارادہ حائل ہو جاتا ہے، ہم تمہیں کسی اور جگہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو کہیں اور جا رہا ہے۔ ایسا نہ کر، ایسا نہ کرو۔ آخر میں کتنی پیاری بات کی، فرمایا کہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تو جدھر بھی جائے گا آخر میں تو نے میری ہی طرف واپس آنا۔ جا پھر لے پوری دنیا، جا جدھر چاہے منہ کر لے، ایک وقت آئے گا تو نے مڑ کے بولو میرے ہی پاس واپس آنا ہے۔ تو ہم تجھے بلا تو رہے تھے، آ جاتا، ہم تجھے پہلے ہی بلا رہے تھے، اپنی طرف ہی بلا رہے تھے، تو کیوں نہیں آیا؟ کہا ایسا نہ کر۔ اللہ اکبر۔ میرے بڑے حضرت ابو البیان رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑا خوبصورت ایک جملہ آپ نے بولا ہوا ہے، اور میں اکثر جب بھی آپ شان رسول کی برکت ہوتی ہے درس کی، میں ضرور اسے بیان کرتا ہوں۔ آپ اکثر اپنی زبان سے یہ جملہ کہا کرتے ہے پنجابی کا، لیکن ہے بڑا ہی مزیدار، اللہ کرے آپ کو بھی مزہ آئے اس کا۔ ذرا سنیے ذرا، حضور سیدنا ابو البیان ہمارے بڑے حضرت، ہمارے دادا مرشد، آپ یہ فرمایا کرتے تھے، او تو کیوں نہیں آیا بد نصیبہ، ذرا بولو، او تو کیوں نہیں آیا بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندا ہی محمد، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندا ہی محمد، تو کیوں نہیں آیا بد نصیب، تو آ جاتا تجھے بھی رنگ دیتے۔ اصل میں یہ آنے سے ہی ہے، یہ اصل برکت آنے سے ہے، اصل برکت قدم اٹھانے سے ہے، قدموں کو حرکت دینے سے ہے، تبھی برکت نصیب ہوتی۔ مجھے یاد ہے کہ میرے قبلہ عالم آپ جب بھی یہ چیزیں ہمیں سمجھاتے تھے تو آپ ایک بات ضرور کیا کرتے تھے کہ یارو جب بھی شیخ کی مجلس میں جانا مشکل ہو جائے، سنو یہ بات، جب بھی شیخ کی مجلس میں جانا مشکل ہو جائے، سمجھ لو آج ہی تمہیں کچھ دینا ہے انہوں نے۔ جب تمہیں لگے کہ آج نہیں جانے کو دل، آج تو رکاوٹ ہی رکاوٹ، آج تو اٹھنے کو دل ہی نہیں کر رہا، کمر میں درد، بخار ہو گیا، اب تو جو ہے فلاں کام مہمان آ گئے، ادھر سے جاؤں کدھر سے جاؤں، گاڑی کوئی نہیں، موٹر سائیکل کوئی نہیں، پیٹرول ختم، کتنی رکاوٹیں آ گئی، سمجھ لو آج ہی تیرا فیض تیار بیٹھا ہوا ہے، آج تو ضرور جانا ہے تو نے۔ ہاں، اگر رکاوٹ آ رہی ہے تو سمجھ لینا کہ اب اللہ فرما رہا ہے حائل ہو گیا اللہ، ہائے، اب اللہ قرآن حائل ہو گیا اللہ تیرے درمیان، اللہ بلانا چاہ رہا ہے، جلدی آ جاؤ، اٹھو اور میرے نبی کے پاس پہنچ جاؤ، کہ تمہیں راستے میں رکاوٹیں دیکھو چھوڑ دو انہیں، پہنچو میرے نبی کے پاس، اور دیکھو پھر اس کی برکت کیا ملتی ہے۔ آج دنیا جو ذلیل و خوار ہو رہی ہے اس کے پیچھے صرف یہی راز، یہی مسئلہ ہے جو قرآن اتنا لمبی آیت پیش کر رہا ہے کہ تمہیں جو مصروفیات ہیں انہیں چھوڑ کر میرے نبی کے پاس حاضر ہو، چھوڑ دو، وہ سارا کام ہم سنبھال لیں گے، تمہارے پیچھے جتنا تمہارا معاملہ وہ ہم سنبھالنے والے، تمہاری اولاد، تمہارا گھر، تمہارے معاملات سب ہم سنبھالیں گے، تم ہمارے نبی کے پاس پہنچو، وہاں حاضر ہو جاؤ۔ اور جب بھی کوئی ایسا عمل کو کرے، اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ کسی کو خالی نہیں بھیجتا، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ آ گئے ہیں نا، تو دیکھیے یہاں جس نے لفظ ایک دفعہ اللہ سنا، یہ بھی میں نے بولا ہے، لفظ اللہ جس نے آ کے سنا، اس مجلس میں بیٹھ کے سن لیا،
آقا فرماتے ہیں جب کوئی لفظ اللہ منہ سے نکالتا ہے اور سننے والا سنتا ہے، سننے والے کے بھی اور بولنے والے کے بھی 70 گنا جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ 70 گنا بڑے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں ایک دفعہ اللہ بول لے۔ ابھی کتنی بار اللہ سنا آپ نے؟ تو بتاؤ کتنی برکتیں ہیں۔ یہ آنے سے ہے، یہ بیٹھنے سے ہے۔ اور پھر کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے، نیکوں کے پاس ہے، پاس جاؤ، پاس اور پاس اور پاس تمہیں مل جائے گی۔ تو حضور بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں کہ آپ نے دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ صحابہ اندر آئے اور آ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا صحابہ ابھی ایک کام ہوا ہے، ابھی ایک کام ہوا ہے، تمہیں بتاؤں وہ کیا ہوا ہے؟ صحابہ نے فرمایا جو ضرور بتائیے۔ فرمایا ابھی 3 لوگ اندر آئے ہیں۔ پہلے شخص نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے پیچھے ایک خالی جگہ دیکھی اور وہ وہیں بیٹھ گیا، اللہ کی رحمت بھی اس سے اتنی ہی دور ہو گئی۔ ایک دوسرا آیا، اس نے دیکھا کہ نہیں آگے بھی تھوڑی سی جگہ ہے، وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹین کرتا ہوا، دیکھتا ہوا، دیکھ بھال کرتا ہوا آگے آ گیا، اللہ کی رحمت بھی اتنی ہی قریب آ گئی۔ اور ایک تیسرا آیا، اس نے دیکھو کیا کیا، اس نے دیکھ کے بڑے احتیاط کرتے کرتے یہ دیکھو میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، ساری رحمتیں یہ لے گیا، یہ جو پاس آ گیا یہ لے گیا۔ فرمایا ابھی یہ 3 کام ہوئے، ساری رحمتیں یہ لے گیا، باقی اسی طرح رہ گئے۔ اس لیے ہمیشہ اس اصول کو یاد رکھیے اور شیطان کے کبھی بھی اس جال میں نہ پھنسیے گا کہ شیطان آپ کو کسی طرح بھی اس طرح کا انداز بنائے کہ دیکھو کوئی بلا رہا ہے تو کیا ہو گیا، اگر کسی نے بلا بھی لیا ہے تو کیا ہو گیا۔ جی نہیں، اس کو ویلیو دیجئے، اس کی قدر کیجئے، اور اس کا کسی اور جگہ بھی آپ نے پڑھا ہے، سنیے، آپ گزر رہے تھے کوئی بینر لگا ہوا تھا اور اس بینر پہ لکھا ہوا تھا سیرت النبی کا کوئی سیمینار ہے یا کوئی سیرت النبی کا کوئی جلسہ ہے، دور تھا، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہاں ہے، لیکن آپ کی نظر پڑی، اس کا مطلب اللہ آپ کو بتانا چاہتا تھا، وہ نظر پڑنا بتا رہا ہے کہ اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ وہاں تمہارے لیے اس وقت اہتمام موجود ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے فوراً جو نظر پڑے تو اللہ کی بارگاہ میں ضرور عرض کیجئے مولا پڑھنے سے مجھے مطلب سمجھ آ گیا کہ میں انوائٹ تو ہو گیا، مل کے کہوں نا سبحان اللہ، بولیے، سمجھ لو نا کہ وہ جو میں بینر پڑھ لیا نا، اس کا مطلب میں انوائٹ ہوا، مجھے انویٹیشن پہنچ گیا، تیرے بارگاہ سے آ گیا، تیرے رسول کا ایک ہو رہا ہے، میں پہنچوں گا، مولا توفیق دے، اللہ مجھے آسانی دے، میری نیت ہے وہاں جانے کی، مجھ پہ کرم فرما، یہ کہہ کے گزر جائیں۔ اگر اللہ مناسب جانے گا تو ضرور تمہیں وہاں پہنچا دے گا، لیکن اس کو نظر انداز نہ کیجیے۔ آپ کو میسج آیا، فون پہ میسج آ گیا کہ فلاں شخص فلاں جگہ فلاں درس قرآن، وہاں پہ حضرت بھی جا رہے ہیں، درس ہو رہا ہے، آپ نے پڑھ لیا، چھوڑ دیا، آپ نے اس کو رکھ دیا، اب معاملہ خراب ہو گیا۔ کیوں؟ وہ میسج پڑھنا اس بات کی ضمانت تھا کہ تجھے انوائٹ کر دیا گیا، تجھے انویٹیشن پہنچ گیا، تمہارے لیے قسمتوں کے دروازے کھلنے لگے، تمہارے رزق کے دروازے کھلنے لگے، تمہارے لیے کرم کے دروازے کھلنے لگے، اللہ کی بارگاہ سے اذن آ گیا کہ جو ہی پہنچے گا دے دینا اسے جو مانگے، لیکن آپ نے اسے اگنور کر دیا۔ آپ نے کہا پھر کی، میں روز نماز پڑھنا، جا کے مسجد پڑھنا، میں نماز کی ضرورت ہے جان دی درس۔ جب آپ نے یہ سوچا اس برکت سے آپ محروم ہو گئے، اس کو آپ نے جانے دیا، اور آپ کو پتا ہے کس قدر کم وقت ہے ہمارے پاس، کتنا تھوڑا ٹائم ہے یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے کتنی تھوڑی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے آج ہمارے پاس وقت کے معاملات دیے، بہت تھوڑے، بہت کم ہیں۔ ہم نے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، ہم نے رسول کو بھی راضی کرنا ہے، ہم نے 5 نمازیں بھی پڑھنی ہیں، ہم نے گھر والوں کے کام بھی کرنے ہیں، ہم نے رزق حلال بھی کمانا ہے، ہم نے قبر میں سوال و جواب بھی دینے ہیں، ہم نے حشر کے دن بھی اٹھنا ہے، یہ سارا کچھ ہونا ہے بھائی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لہذا اٹھ، باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، پھر دیکھ اللہ تمہیں کیا کیا دیتا ہے۔ اٹھتے ہی نہیں، جاتے ہی نہیں ہیں، بیٹھتے ہی نہیں، تو جب تک یہ عمل نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ ہم جب سے اس دشت کی سیاحی میں چل رہے ہیں بس ہمارا یہی کام ہے۔ اور ایک بزرگ تھے نا، وہ گزر رہے تھے کسی سڑک سے، تو وہاں پہ وہ درس قرآن دینے کے لیے مختلف سڑکوں سے گزرتے، ظاہر جاتے تھے، وہ علاقوں میں جا کے درس قرآن دیا کرتے تھے، تو راستے میں ایک بزرگوں کا کوئی مزار تھا اور باہر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار۔ کیا لکھا تھا جی؟ سڑکوں والی سرکار۔ تو وہ ہنسنے لگے، کہتے ہیں بازار ہے اور سڑکوں والی سرکار تو ہم ہے بھائی، جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، جو ہم سڑکوں پہ رہتے ہیں، ہم سڑکوں والی سرکار ہے، تو مزار کے اندر ہے۔
تو اس لیے سڑکوں پہ پھرو یار، جاؤ جا کے کہیں بیٹھو جہاں جا کے اللہ کا دین دلوں کو بتا رہے ہیں لوگ، وہاں جا کے سیکھو، تبھی برکت پاؤ گے۔ تو اللہ نے قرآن میں اس کا اصول دے دیا کہ سنو، جب بھی تمہیں رسول کی بارگاہ سے تمہیں بلاوا آئے، کبھی بھی وقت ضائع نہ کرنا، فوراً پہنچ جانا۔ ایک بات آخری کر کے آپ کو جو ہے وہ میں دعا کی طرف لے جاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مدینے ہمیں بڑی دیر پہلے بلایا ہوا ہے، 1400 سال پہلے آپ نے مدینہ کی طرف بلایا تھا، بار بار بلایا ہوا ہے، بار بار کہا ہے میرے مدینے آؤ، میرے مدینے آؤ، میرے مدینے۔ اس بلاوے کو اگنور نہ کیجیے، انشاءاللہ کہیے اللہ ہم سب کو لے جائے انشاءاللہ۔ وہ بلایا ہوا ہے انہوں نے ہمیں، اور بار بار بلایا۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین۔ شان رسول کی آیات آج مکمل ہوئیں، کل سے مولا سورہ نور شروع کریں گے۔ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، آج تک ہم سے جو بھی کلام ہوا حضور کی شان کا، آگے بھی ہوگا۔ ہر آیت سورہ نور میں بھی حضور کی محبت کی ہی آیت ہے۔ مولا یہ جو خاص طور پہ ہم نے علیحدہ 3 آیتیں پڑھی ہیں، ان کا ہمیں مولا حضور کی بارگاہ سے اجر عطا فرما۔ آقا خوش ہو جائیں، آقا خوش ہو جائیں، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے رحمتوں اور عزتوں کے رنگ کھولے جائیں، برکتوں کے دروازے کھولے جائیں۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، جو ہم سے مولا بھول کے ہوئے اللہ لعان چھپ کے جان بوجھ کے اللہ معاف فرمائے۔ مولا یہ قرآن سمجھنے والے بڑے خوش نصیب، یہ معصوم بچے، یہ میری بیٹیاں، یہ پردہ دار خواتین، یہ مولا سفید داڑیوں والے بزرگ، یہ نوجوان، یہ خوبصورت چہرے تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ آج ان کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے، حضور کے عشق سے منور کر دے۔ مولا 3 آیتیں پڑھی ہیں، دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ پورا قرآن کیسا ہوگا، پورے قرآن کا نور کیسا ہوگا، قرآن کی برکتیں کتنی بڑی ہوں گی۔ اللہ ان 3 آیتوں سے دل ایسے ہے جیسے پھول کی طرح کھل گیا ہے۔ اللہ اگلی آیات بھی اسی طرح پڑھنے کی توفیق۔ سورہ نور، سورہ جمعہ، سورہ زاریات، مولا یہ سارا قرآن آسان کورس مکمل تیرے نبی کی محبت کی باتوں کے ساتھ مرصع ہو کر ان کو مولا زیب و زینت بنا کر پیش کرنے کی سعادت عطا فرما، پڑھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، اور مولا اس پیغام کو پوری دنیا تک پھیلانے کی سعادت عطا فرما۔ جو ہمیں جو آن لائن سن رہے ہیں اللہ وہ بھی سلامت رہیں، وہ بھی سارے برکتوں والے کاغذ پین لے کے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور مولا ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تو صبح سے انتظار میں تھے۔ الہ العالمین ان سب کو بھی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔